ابو جہل یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ابن عمر فرماتے ہیں ان دونوں میں سے عمر اللہ کے ہاں زیادہ محبوب تھے۔ ترمذی کی روایت ہے 3681 نمبر پر۔ یہ حضرت ابن عمر کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے یہاں حضرت عمر زیادہ محبوب تھے؟ کیونکہ رسول اللہ کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو تجھے زیادہ محبوب ہے اسے اسلام عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر محبوب تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ اسلام کو خاص عمر ابن خطاب سے عزت عطا فرما دے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 105 نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، کہ اللہ عمر ابن خطاب سے خاص طور پر اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب کی شخصیت ایسی تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ نے یہ دعا کی۔ حضرت عمر ابن خطاب قوی تھے، دلیر تھے، بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ تھے، حق گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور جری تھے، بہادر تھے۔ رسول اللہ چاہتے تھے کہ قوی شخصیات، مضبوط شخصیات اسلام قبول کرنے والی ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ پھر یوں ہوا کہ دعاؤں کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے پر زمین والوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ پہلا واقعہ جس نے حضرت عمر کے دل پر دستک دی وہ سورہ الحاقہ کو سننے کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ تو اپنی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، آپ سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے اور حضرت عمر قریب تھے۔ انہوں نے جب کلام سنا تو سوچا کہ یہ شخص ایسی باتیں کرتا ہے، دل کو پکڑ لیتی ہیں، یہ ضرور شاعر ہے۔ ابھی حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اور رسول اللہ تلاوت کرتے ہوئے ان الفاظ پہ پہنچے وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حیرت ہوئی حضرت عمر کو کہ بات میرے دل میں آتی ہے اور یہ شخص اس کا جواب دینے لگتا ہے۔ دل میں یہی بات آئی کہ ضرور یہ آسمانی خبریں جانتا ہے، کاہن ہے۔ ابھی یہ بات دل کے اندر تھی کہ رسول اللہ نے یہی آیت تلاوت کی کہ نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ جب یہ دوسری بات بھی پکڑی گئی تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میرا دل یوں مٹھی میں آ گیا۔ وہ پہلا موقع تھا جب اسلام نے میرے دل پر دستک دی، لیکن پھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی جاری رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر اسلام لے آئے ہوں، زیادہ کشمکش ہو انسان کے اندر تو زیادہ بڑا دشمن بن جاتا، اور ایسے ہی حضرت عمر اسلام قبول کرنے والوں پر سختیاں کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ انہوں نے اسی طرح سے کسی کے ساتھ سختی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہاری بہن اور بہنوئی نے وہی دین قبول کر لیا ہے جس کی تم مخالفت کرتے ہو۔ اور عمر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بہن کے گھر پہنچے تو تلاوت ہو رہی تھی، یعنی کلام پڑھا جا رہا تھا، اور زیادہ غصہ آ گیا۔ گھر کے اندر انٹر ہوئے پتا چلا کہ عمر ہیں، تو گھر والے جو تھے وہ افراتفری میں ان کو چھپانے میں مصروف ہو گئے جو کلام اللہ پڑھ رہے تھے۔ پردے کے پیچھے حضرت خباب کو چھپا دیا گیا، اور بہن اور بہنوئی سے حضرت عمر مخاطب ہوئے، لیکن غصہ اتنا تھا کہ بہن کو پیٹ ڈالا۔ جب بہن کا لہو بہتے دیکھا تو عمر کا دل پسیج گیا، کہنے لگے لہو تو صحیح، بھلا پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ آپ کو تو دیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ آپ تو ناپاک ہیں۔ یہ حضرت عمر کے دل پہ ایک اور چوٹ تھی جو پڑی۔ بہرحال حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر حضرت خباب آئے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی اس وقت پہ، یہی تلاوت ہوئی دوبارہ
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى طه ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. اور آگے پورا رکوع ایک ایک چیز حضرت عمر کے دل کو پگھلاتی چلی گئی, سر جھکتا چلا گیا. جب سورت کا یہ حصہ کمپلیٹ ہوا, ابتدائی حصہ, تو حضرت عمر نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ کے پاس. لوگوں نے دور سے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو کہا کہ کیا ہم دروازے بند کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تلوار جھکی ہوئی ہے, آنے دو. پھر جو ہوا اس کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا جب حضرت عمر اسلام لے آئے, جب رسول اللہ کے پاس پہنچے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, زمین والوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا, اور عمر اسلام لائے تو حضرت جبریل اتر آئے اور کہا یا محمد, آسمان والے عمر کے اسلام سے بہت خوش ہو گئے. تبدیلی جو زمین پر آئی وہی تبدیلی آسمان پر بھی آئی. آسمان والوں نے خوشیاں منائی, زمین والوں کو انفارم کیا گیا کہ عمر کا اسلام لانا بہت بڑی بات ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 103 نمبر پر. اور نتیجہ بھی ایسا ہی نکلا, عمر کے اسلام لانے کے بعد ہمیشہ عزت حاصل رہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیشہ اسلام کو عزت حاصل رہی. صحیح بخاری کی روایت ہے 3684 نمبر پر. رسول اللہ کا حضرت عمر کے ساتھ خصوصی تعلق خاطر ہو گیا. رسول اللہ حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیتے تھے, اور اب جانتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ وہی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جو اس سے محبت کرنے لگتا. اور حضرت عبداللہ ابن ہشام نے بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, آپ اس وقت عمر ابن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3694 نمبر پر. اور حضرت عبداللہ ابن شقیق کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ صحابہ میں آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ پیارا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر. انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ عائشہ نے کہا کہ عمر. انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ابو عبیدہ ابن الجرہ. ابن ماجہ کی روایت ہے 102 نمبر پر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی محبت بھی انہی کے لیے خاص تھی جو اللہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے, جنہوں نے دین کے مشن کو سنبھال لیا, جو اس مشن کو آگے بڑھانے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ یوں جیسے کوئی شخص اپنے بارے میں خود اعتراف کرتا ہے, ایسے ہی آپ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ ابو بکر اور عمر بھی یقین رکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی ایک بیل پر بوجھ ڈالے ہوئے اسے ہانک رہا تھا کہ اس بیل نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لوگوں نے حیرانگی اور گھبراہٹ میں سبحان اللہ کہا اور کہا کیا یہ بیل بھی بولتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میں تو اس بات پر یقین کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی یقین کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری پکڑ لی اور لے گیا, تو اس چرواہے نے اس بھیڑیے کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس سے اس بکری کو چھڑا لیا. تو بھیڑیے نے اس چرواہے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس دن بکری کو کون بچائے گا جس دن میرے علاوہ کوئی چرواہا نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا سبحان اللہ. تو رسول اللہ نے فرمایا میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی یقین رکھتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 6183 نمبر پر. بخاری کی روایت ہے 3690 نمبر پر. ترمذی کی روایت ہے 3695 نمبر پر. بات بظاہر سادہ سی ہے لیکن بات بڑی گہری ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایسے واقعات ہیں جن پر یقین کرنے کو انسان کا جی نہیں چاہتا. انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ بات سچ ہے نہیں ہے یا یہ واقعی ہوا ہوگا یا نہیں, لیکن اللہ جس کو چاہے قوت گویائی دے دے. تو اللہ کی قدرت پر یہ یقین ہے رسول اللہ کا. لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر بھی یقین رکھتے ہیں, یعنی جس کا میں یقین رکھتا ہوں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر اور عمر اس بات کو تسلیم نہ کریں.
اس سے حضرت عمر کے اسلام کے حسن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ سرنڈر کرنے والے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی یقین کرنے والوں میں سے بنا دے. یہ بہت پیاری بات ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا. ابن عمر فرماتے ہیں لوگوں کو کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ انہوں نے اس میں اپنی رائے دی ہو اور عمر نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہو، مگر اس بارے میں قرآن حضرت عمر کی رائے کے موافق نازل ہوا. ترمذی کی روایت ہے 3682 نمبر پر. حضرت عمر صاحب رائے انسان تھے. رسول اللہ سے حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ان ازواج کے بارے میں میری رائے تسلیم کی جائے تو میری آنکھیں انہیں پھر کبھی نہ دیکھیں. ازواج مطہرات کو حضرت عمر پر غصہ بھی بہت آتا تھا، کیونکہ انہیں یہ عجیب لگتا تھا کہ عمر ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر معاملے کو صرف ایک گرانے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ کلی طور پر معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوتے تھے اس اعتبار سے دیکھا کرتے تھے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سوسائٹی میں اچھے برے افراد موجود ہیں، منافق بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی. لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں کوئی بھی نقطہ نظر اختیار کر سکتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھرانے پر کوئی بات آ جائے، کوئی بات اچھلے. اس وجہ سے ان پاک باز خواتین کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہیے. پھر اللہ نے حجاب کے احکامات نازل کر دیے. اس طرح حضرت عمر رائے پہلے دیتے تھے اور اللہ کی طرف سے موافقت ہو جایا کرتی. 18 ایسے احکامات جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئے. انہی میں مقام ابراہیم کو مصلی یعنی جائے نماز بنانے کی بات ہے. مقام ابراہیم ہے نا حرم میں، وہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے جماعت کروانے کے لیے. حضرت عمر نے یہ رائے دی تھی کہ اس مقام کو منتخب کریں، یہاں جماعت ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. حضرت ابو ذر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کہا کرتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے 108 نمبر پر. اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر سچے انسان تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے اور کھرے انسان تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے، رسول اللہ کی کتنی بڑی گواہی ہے کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے. یعنی عمر کے اندر اگر یہ صلاحیت پیدا ہوئی، اللہ نے یہ صلاحیت پیدا ہوئی اور عمر کوئی بات حق کے خلاف نہیں کرتے. لیکن آپ جانتے ہیں حق سچ بات جو ہے وہ ہر ایک کو پسند نہیں آتی. اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خوف کھاتے ہیں اور رعب بھی کھاتے ہیں. حضرت عمر کا رعب بھی بہت تھا لوگوں پر، ان کی شخصیت کے اندر جلال بھی بہت تھا. تو رسول اللہ نے ان کے بارے میں جو فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے کہ عمر حق کے سوا کچھ نہیں کہتے. پھر یہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. یہ ترمذی کی روایت ہے 3686 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے ان کی زبان پر بھی اللہ نے حق جاری کر دیا تھا اور ان کے اندر ایسی خصوصیات پیدا ہو گئی تھی جو خصوصیات نبیوں کے اندر ہوتی. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر ابن خطاب اس سلسلے کی اگلی کڑی ہوتے. حدیث نمبر 47 ہے، عمر دین میں آگے تھے. حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا. کس نے خواب دیکھا؟ یہ رسول اللہ کا خواب ہے. اور آپ جانتے ہیں سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے اور نبیوں کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیص پہنے ہوئے تھے. ان میں سے بعض کی قمیص صرف سینے تک تھی، بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ رسول اللہ نے فرمایا دین مراد ہے، یعنی ان کا دین سب سے زیادہ افضل ہے. بخاری کی روایت ہے 3691. تو حضرت عمر دین میں بہت آگے تھے. آج کی دنیا میں کس کی زیادہ ویلیو ہے، جو دین میں آگے ہو یا مال میں آگے ہو یا اقتدار میں آگے؟ اور سبھی جانتے ہیں کہ مال ہاتھ کی میل ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا. لیکن اس کے باوجود
मादियत परस्त लोग जो है माल को ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन हक ये है कि जो दीन में आगे अफजल वही है, वही बेहतर है। आपके नजदीक कौन ज्यादा अच्छा इंसान होता है, जो दीन में आगे हो या जो माल में या शोहरत में या हुस्न में आगे हो? देखें, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इंसान की सोच अभी पूरी तरह नहीं बदली होती, लेकिन अल्लाह से ये दुआ जरूर करें कि या अल्लाह हमें उन लोगों को पसंद करने की तौफीक अता फरमा जो दीन में आगे हो। तो अल्लाह ही है ना दिलों को तब्दील करने वाला। हजरत उमर फारूक इल्म व फजल में भी सबसे आगे थे। हजरत हमजा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब अपने बाप से रिवायत करते हुए रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मैं सो रहा था, मैंने एक प्याला देखा जो मेरी तरफ लाया गया। इस प्याले में दूध था, मैंने उसमें से पिया, यहां तक कि ताजगी और शराबी मेरे नाखूनों में से निकलने लगी। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर इब्ने खत्ताब को दे दिया। साहबे कराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आपने फरमाया, इल्म। ये रिवायत सही बुखारी की है 3681, तिरमिजी की रिवायत 3687, मुस्लिम की रिवायत 6190। और यहां से हमें ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूध का प्याला, अपना बचा हुआ दूध हजरत उमर को दिया, इसका मतलब ये कि जितना फहम दीन का आपके पास था, इसी तरह से ये फहम हजरत उमर इब्ने खत्ताब को मुंतकिल हुआ। सही रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, जिनमें से एक में शराब थी, एक में कोई और मशरूब था, तीसरे में दूध था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद किया, और दूध से मुराद इल्म है, इल्म दीन है। तो यूं हमें ये पता चलता है कि ख्वाबों के तवस्सुत से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहचान करवा दी गई थी कि आपके साथियों में इल्म में कौन आगे। हदीस नंबर 49 है, रब की मुआफ़क़त। अभी हमने पीछे हदीस पढ़ी कि हजरत उमर की राय के मुताबिक कई एक अहकामात नाजिल हुए। इसी बारे में रिवायात है, हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि हजरत उमर ने फरमाया, मैंने 3 बातों में अपने रब की मुआफ़क़त की। नंबर 1, मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ने की। नंबर 2, औरतों के पर्दे में जाने की। और नंबर 3, बदर के कैदियों के बारे में। हजरत उमर चाहते थे कि इन लोगों को कैद करने की बजाय इनको खत्म कर दिया जाए ताकि कुफ्र का जोर टूट जाए। इसी के ऊपर फिर बाद में आयात नाजिल हुई कि किसी नबी को ज़ेबा नहीं है कि वो कैदी बनाए जब तक के कुफ्र के जोर को न तोड़ दे। मुस्लिम की रिवायत है 6206 नंबर पर, जिसमें ये 3 बातें हमें मिलती। हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उबई बिन सलूल फौत हो गया तो उसका बेटा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला रसूलुल्लाह की खिदमत में आया और उसने आपसे आपका कुर्ता मांगा कि जिसमें बाप को कफन दे दिया जाए। तो आपने अपना कुर्ता दे दिया। फिर उसने अर्ज किया कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। रसूलुल्लाह उस पर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो हजरत उमर खड़े हो गए। उन्होंने रसूलुल्लाह का कपड़ा पकड़ लिया, अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या आप इस पर नमाज पढ़ते हैं? जबकि अल्लाह ने आपको इस पर नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया है। फिर आपने ये आयत पढ़ी, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। आपने फरमाया, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप चाहो तो इनके लिए बख्शिश की दुआ करो, चाहो तो ना करो, और अगर आप